ہمیں کسی نے زبردستی پی ٹی آئی میں نہیں رکھا ہوا. ہم پاکستان کے شہدائی ہیں, پاکستان پہ قربان ہیں, اور واحد ایک لیڈر عمران خان ہے جو پاکستان کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا. عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے, ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. سہیل آفریدی صاحب کو ایز اے سی ایم کیسے دیکھتے وہ موروثی نہیں ہے, وہ اپنے والدین کو نہیں بیچتا. مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب کام نہیں کرتے تھے؟ نہیں. پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں وہ بہت زیادہ اختلافات ہیں, گروپنگز ہیں, کسی کی We اپنی are سوچ all ہے. independent people. We are Imran Khan's workers. We are answerable to Imran Khan. مجھے اگر لگے گا کہ کوئی کام ہو رہا ہے کہ جو خان کے خلاف ہو رہا ہے یا خان کے نظریے کے خلاف ہو رہا ہے, کھل کے بولوں گی. اور اگر ملک کے نظریے کے خلاف ہو رہا ہو, پی ٹی آئی ہے وہ سہولت کار ہے دہشت گردوں کی. دہشت گردوں کو شہباز شریف نے اجازت دی واپس آنے کی, اور یہ میں آپ کو ثبوت دے رہی ہوں. محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اب At آگے the moment in time is the best man for the job. بڑی تنقید بھی کی گئی کہ پارٹی کے اندر سے کوئی کیوں نہیں نامزد کیا گیا. پارٹی عمران خان کی ہے, ان کے جو فیصلے وہ سر آن. وہ مذاکرات کی طرف جائیں گے یا اسٹریٹ موومنٹ اسٹارٹ جو کریں خان گے؟ ان کو کہیں گے. دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ تو اسٹارٹ ہو چکی ہے. کہ مزاحمت سے جو ہے وہ راستہ آسان ہو جائے گا. آپ جو ہے وہ تصدیق کیے بغیر ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مزاج ڈیجیٹل اور ایک اور ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہیں گے. آج کے ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ کی ہماری مہمان ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی, سینئر سیاستدان میڈم شاندانہ گلزار خان. میم شاندانہ, بہت ویلکم آپ کو مزاج ڈیجیٹل میں. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ. میڈم, آپ کی ایک بڑی لمبی جرنی ہے ایز اے پولیٹیشین بھی, اور اب آپ ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی ہیں. آپ ایز اے ویمن پالیٹکس میں آ کر پالیٹکس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے ایز اے پولیٹیشین؟ بہت شکریہ. دیکھیں, یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے, یہ شاید نارمل دنوں میں تو اس سوال کے بہت اچھے جواب بھی ہوتے. اس پہ اقوام متحدہ نے بڑے بڑے پروگرام بھی کیا ہے, ویمن امپاورڈ ویمن, ویمن پولیٹیشنز, ویمن پارلیمنٹیرینز. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ایسی خواتین ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنا ایک نشان چھوڑا, چاہے وہ فاطمہ جناح شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوں, یا اس طرح بی بی شہید ہوں, شائستہ اکرام اللہ ہوں. ایسے بہت خواتین ہیں. میڈم ہماری جو تھیں پہلی اسپیکر مسلم ورلڈ کی, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, انہوں نے کینسر بیٹل کیا جب وہ اسپیکر تھی نیشنل اسمبلی کی. تو ویسے تو خواتین نے پاکستان میں ہمیشہ ہی رول ادا کیا ہے. کم سپیس دیتے تھے خواتین کو, اور یوزولی انہی خواتین کو سپیس ملتی تھی جن کے خاوند یا بھائی یا والد یا بیٹا کوئی سیاست میں ہو. اکثر ان کو مجبوری میں آنا پڑتا تھا. جس طرح فاطمہ جناح نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, اسی طرح بے نظیر بھٹو نے اپنے والد کا سہارا یا ان کی پارٹی پھر آگے چلائی, یا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب کے ہسبینڈ پہلے سے تھے. لیکن اب دنیا بدل رہی ہے, آن اے پازیٹیو نوٹ دنیا بدل رہی ہے, اور لوگ اپنی طاقت پہ آ رہے ہیں. نہ کسی کی بیٹی ہو, نہ کسی کی بہن ہو, نہ کسی کی رشتہ دار ہو, نہ کوئی سوشل کنیکشنز ہوں. تو ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں, خواتین, اور ہر طبقے سے آ رہی ہیں. پڑھی لکھی بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, ورکرز بھی ہیں. لیکن جو میرا ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے, جو میں نے پچھلے 2018 سے لے کے آج تک دیکھا, پہلے میں ریزرو ایم این اے تھی, اب الیکٹڈ ایم این اے ہوں, اور الحمدللہ اس وقت یہ پلان نہیں تھا جب الیکشن تھا, بٹ بعد میں پتہ چلا کہ I'm the first elected member from KPK as a woman to the National Assembly. نصرت بھٹو صاحبہ نے کیا تھا الیکشن, بٹ چترال سے, بٹ انہوں نے اوتھ نہیں لیا. اسی طرح بیگم نسیم علی خان اللہ ان کو بخشے, انہوں نے بھی الیکشن کیا تھا پروونشل اسمبلی کا, جیتی تھی بٹ اوتھ نہیں لیا تھا. سو ان سم سینس جو حالات تھے, اٹس اے ڈوبیس آنر کہ آپ سوچیں 78 سال میں پہلی دفعہ کوئی خاتون الیکٹ ہو کے نیشنل اسمبلی میں آتی خیبر پختونخوا سے. بٹ الحمدللہ دیر آمد درست آمد. اس کا اگر کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ ہے, وہ الیکشن کا نہیں ہوگا, کیونکہ میں جس علاقے سے ہوں, میرا جو حلقہ ہے وہ 1/3 دیہی علاقہ ہے جسے ہم رورل بولتے ہیں, اور 2/3 قبائل ہے. جو کبھی کہا جاتا تھا کہ عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے, عورتوں کو برقعوں میں رکھتے ہیں, عورتوں کو ووٹ نہیں دینے دیتے. لیکن جب میں ان علاقوں میں گھومی, میرے پاس ٹوٹل تھے ہی 8 دن, کیونکہ میں پہلے جیل میں تھی, کچھ عرصہ نظر بند تھی, اور جب مجھے 8 دن ملے ٹوٹل کینوسنگ کے لیے, میں گئی کیمپین کرنے کے لیے اپنے حلقے میں, مجھے قبائل نے سب سے زیادہ ڈانٹا. ووٹ تو ان کا تھا کہ عمران خان کا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ اگر الیکشن لڑنے آئی ہیں تو ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہماری بچیاں بھی لڑیں. کہتے آپ ہمیں جاہل بولتے ہیں, برقعے والے بولتے ہیں, ان پڑھ. آپ لوگوں نے 78 سال میں یہاں اسکول بنایا ہے, 78 سال میں ہسپتال یہاں چلے ہیں. ہاں, خان صاحب کی مہربانی ہے کہ BHUs اور DHQs یہ چیزیں سارے روانہ کر دیں, صحت کارڈ آ گیا, علاج ہو گیا.
بٹ کہتے یہ علاقہ معدنیات والا ہے، یہاں کوئی اسکول بننے دے گا؟ یہاں کوئی نوکری عورتوں کو کرنے دے گا؟ کہتے ہیں ہم تو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی بیٹیوں کو اسکول بھی بھیجنا چاہتے ہیں، بٹ آپ لوگ جو معدنیات کی کھوج میں آتے ہو اس علاقے میں شوق میں گئی۔ کہتے ہیں یہاں پہ آ کے اسپتال دیکھیں، ایف سی والے ہیں، اسکولوں میں ایف سی والے پڑھے ہوئے ہیں، جو مشرف کا وار آن ٹیرر ہے وہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے، ہمارے اسکول ابھی تک خالی کیوں نہیں ہوئے؟ ایف سی کا اپنا فورٹ کیوں نہیں بنتا؟ پولیس کا اپنا تھانہ کیوں نہیں بنتا؟ اٹ واز نیوز ٹو می، وہ مجھے باقاعدہ ڈانٹ رہے تھے کہ ووٹ تو آپ کو دے رہے ہیں عمران خان کے نام پہ، لیکن ہماری بچیوں کو کیوں رکھا ہے پسماندہ؟ اور یہ چورن ساری دنیا کو بیچا جاتا ہے کہ او افغانز ڈونٹ وانٹ دیئر گرلز ٹو اسٹڈی، پٹھانز ڈونٹ وانٹ دیئر گرلز ٹو اسٹڈی، بلوچ پسماندہ ہیں اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھنا چاہتے، آپ ان کو اسکول دیتے نہیں ہیں۔ مجھ پہ جو آپ بیتی یا مجھ پہ جو گزری یا جو تکلیف خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہونے میں یا مجھے جیل بھیجا گیا وہ ایک الگ کہانی ہے، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ جب رونا شروع کر دیتے کہ ہے بڑی قربانی دی، بڑی قربانی نہیں، ہمیں کسی نے زبردستی پی ٹی آئی میں نہیں رکھا ہوا، ہم پاکستان کے شہدائی ہیں، پاکستان پہ قربان ہیں، اور واحد ایک لیڈر عمران خان ہے جو پاکستان کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سو میں اس کی طرف جاتی بھی نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، بٹ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہو رہا ہے، جو باقی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، خان کی بہنوں کو فریز کیا جاتا ہے، اڈیالے کے باہر نہیں ملنے دیتے، خان کی بیوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد اور میں تو سیاسی خواتین ہیں، خان کی بہنیں، خان کی بیوی وہ ضعیف خواتین ہیں، ان کا کیا کام ہے سیاست سے؟ لیکن کیونکہ خان کی بہن ہے، خان کی بیوی ہے تو اس کو ٹارچر کرو۔ سو جسٹ ٹو سے کہ اس ملک میں نے جو ایک غلط چیز دیکھی، اور ان پرٹیکولر ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ جو کیا، ان کے کپڑے جب پھاڑے گئے، دیٹس when I realized کہ یہ پرانا پاکستان جو بلاول نے لکھا تھا ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، یہ پاکستان کی جڑیں اکھاڑتے ہیں، یہ پاکستان کی عورتوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے مسلمان ملک ہے، بائی اینڈ لارج مسلمان نہ بھی ہوں، غیرتی ملک ہے، خواتین پہ خفا ہوتے ہیں، خواتین کے لباس پہ، ساری بات لباس پہ ہوتی ہے، اس نے جینز پہنی ہے، اس نے برقع پہنا ہے، اس نے دوپٹہ پہنا ہے، بھائی اگر عورتیں نہ ہوتی آپ لوگوں نے اپنا اسلام، اپنا آئین، اپنا قانون کس پہ لگانا تھا؟ سو باٹم لائن از اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پلیس بٹ ناٹ جسٹ فار ویمن، فار اینی وومن جو حق کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ اس کی یہ تصویریں بناتے ہیں یا ویڈیوز بناتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا تھا نا کہ میرے والد ہر رات کو ویڈیوز چیک کرتے ہیں کہ کل کیا ریلیز کرنا ہے، اور توبہ توبہ کیسی ویڈیوز ہے طاقتور لوگوں کی، تو عورتوں کی ویڈیوز ہیں۔ سو باٹم لائن بینگ وی ہیو ٹو اسٹارٹ بیہیونگ ایز اے ڈیسنٹ کنٹری ناؤ ود ویلیوز، جو عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ صرف کسی مالدار باپ کی، آصفہ زرداری کی یا مریم کی عزت ہم نہیں کریں گے کیونکہ ان کے والدہ، ان کے والدین یا ان کے باپ طاقتور ہے، ہر پاکستانی عورت کی اپنی عزت کرنی ہے۔ دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ فرام پالیٹکس، کہ اگر جس چیز کی کمی ہے پاکستان میں، ہم اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتے۔ عورتوں کی عزت کی بالکل ہم نے بات کی، لیکن اگر ہم پارٹیز میں دیکھیں جو آج کل سیاست چل رہی ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر سیاسی اختلاف میں بالکل ایتھکس ہی بھول چکی ہیں پارٹیز، گالم گلوچ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جیسے آپ نے کہا خواتین کا لحاظ نہیں کیا جاتا، ہر طرح کی ان کے اوپر جو ہے وہ تانا کسا جاتا ہے، بات کہی جاتی ہے، اور بالکل سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں تو اس چیز کو تو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا گیا ہے، مطلب خواتین کی جو وہ ایک عزت ہوتی تھی، ایک ڈگنیٹی ہوتی تھی، اس کو سمجھا جاتا تھا، وہاں پہ خواتین کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ دوسری آپ نے بات کی جو اڈیالہ جیل کے باہر ہم مناظر دیکھتے ہیں، آپ نے ابھی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے جب قرآن خوانی کی جا رہی تھی اور کس طرح سے پانی چلایا گیا، اس وقت اگر آپ صرف ایک جو کتاب ہے، مقدس کتاب، اگر آپ اس کی حرمت رکھ لیں، آپ سیاسی اختلافات چھوڑ دیں، تو آپ کی کیا دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ صرف ہمیں جو ہے وہ سیاسی انتشار میں گھسنا ہے، ہمیں صرف سیاسی مخالفت میں گھسنا ہے، ہمیں اپنا مذہب بھی بھول جانا ہے، ہمیں اپنا ساری وہ ویلیوز بھول جانی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں کس نے بھیجا، کس نے اس دنیا میں، اس کو بھی بھول جانا ہے۔ دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن یہ آپ نے سیاست سے بالا تر بات کی ہے۔ آپ نے جو پہلے سوال پوچھا تھا وہ میرا ایکسپیرینس تھا سیاست کرتے ہوئے یا نیشنل اسمبلی میں ہوتے ہوئے، اپنے حلقے میں ہوتے ہوئے یا جیل میں ہوتے ہوئے یا ظلم دیکھتے ہوئے سڑکوں پہ۔ اب آپ نے جو بات کی ہے وہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس۔ آپ نے بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا۔ دیکھیں آپ جب یہ بھول جاتے کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ چاہے وہ عمران خان کی بہن ہو یا وہ آپ کی بہن ہو یا وہ کسی بھکاری کی بیٹی ہو، اور وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہو، اور آپ اس پہ گندا پانی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ وہ جو اسرائیل کا بیانیہ ہے، جو مودی کا بیانیہ ہے، وہ جیت چکا ہے۔ آپ سیکولرزم کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن سیکولر کا یہ مطلب ہوتا ہے کیا ترکی سیکولر نہیں ہے؟ کیا ترکی میں بڑی بڑی مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا ترکی میں قرآن خوانی نہیں ہوتی ہے؟ کیا ترکی میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ترکی 85% پریکٹسنگ مسلم کنٹری ہے۔ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن باجوہ کا گٹھ جوڑ تھا
کہ ہم پاکستان کو سیکولرائز نہیں کریں گے، ہم پاکستان کی جڑوں کو اکھاڑیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں 2-3 مہینے پہلے ایک مسجد کو راتوں رات شہید کر کے وہاں صبح کو درخت لگا دیے کہ جی انوائرمنٹلی ہم نے سیو کرنا ہے۔ تو کہ جہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں، جہاں یہ شراب خانوں کے لائسنس دے رہے ہیں، وہ اب ماحول میں آلودگی نہیں کرتی، مسجد آلودگی کر رہی تھی۔ ان کے ایکسکیوزز دیکھو، صبح کو 5 گنجے درخت والا لگا دیے، یہ سی ڈی او شہباز کی حکومت کا کام تھا جو اڈیالہ میں انہوں نے کام کیا۔ That is an aggression against Islam. It is not an aggression against Imran Khan. It is not an aggression against Khan's sisters. It is an aggression, and not even against PTI. It is pure and simple aggression against Allah, regardless of the excuses they give. یہی میری آپ بات یاد رکھے، میں زندہ ہوں گی، زندہ نہیں ہوں گی، بٹ یہ بات ہماری نسلوں تک جائے گی کہ جو عورت بیٹھی ہوئی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، آپ اس پہ پانی چھوڑ رہے ہیں، اٹ مینس یو ہیو زیرو ریسپیکٹ فار اللہ اور Allah's book. It is not about Imran Khan. It is not about PTI. It is not about Khan's family. So, essentially ہم نے اپنے آپ کو فرعون، نمرود، جالوت اس کے لیول پہ لے آئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم اللہ سے بڑے ہیں، تو ٹھیک ہے دکھائیں نا اپنی، پھر آپ تو کتنے شاندانہ بڑے ہیں؟ میم، جب آپ پشاور سے اڈیالہ جیل آ رہی تھی تو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو وہاں سے عموماً یہاں تک سفر کرنے میں؟ دیکھیں جب سیشن میں ہوتے ہیں تو پھر تو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن کیونکہ میں پشاور سے آ رہی تھی تو مجھے 5 گھنٹہ لگا تھا، بیکاز ایک ناکے پہ تقریباً 15-20 پولیس والے کھڑے تھے، سر میڈم ہمیں آرڈر ہے کہ آپ آگے نہیں جائیں گی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ بس پتہ نہیں مجھ سے ان کو کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا، میرے سامنے 3-4 اور ایمنیز کی گاڑیاں آگے گئیں، میری روک دی، آپ نہیں جائیں گی۔ تو یہ ملاقات میں کیا ایشو ہے؟ ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی؟ 40-45 دن ہو گئے ہیں جس کے بعد سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی، اور کسی ایک قیدی کو قید تنہائی میں رکھنا، وہ بھی ایک ایسے قیدی کو جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہے، ملک کے لیے اس نے کافی چیزیں اچیومنٹس حاصل کی ہیں، 92 کا ورلڈ کپ بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ایک پاکستانی سٹار بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ایبسولوٹ ایسے قیدی کو آپ قید تنہائی میں رکھ رہے ہیں، فیملی سے دور رکھ رہے ہیں، آپ نہ وکلا سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ پارٹی لیڈر سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ قیادت سے ملنے دیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ بے شک عدالت کی طرف سے آرڈر تو ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس ملاقات کے بعد جیل سے جو ہے وہ اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف ایسا بیانیہ آتا ہے جو عوام کو جو ہے وہ اس میں انتشار پیدا کرتا ہے اور اس میں اداروں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے اگر آپ شعور کو انتشار کہیں گی تو پھر تو آپ نے جو اپنا پہلا سوال پوچھا تھا وہی میری بات سچ ہو گئی نا، کہ ہمیں اللہ نے جو حقوق دیے ہیں، اگر آپ ان حقوق کو رون دیں گے اور آپ اس کو جواب میں کہیں گے کہ انتشار ہے، آپ بولے بھی مت، ہم آپ کی گردن پہ بوٹ رکھیں گے اور آپ نے بولنا بھی نہیں ہے، مطلب شعور کو دبا رہے ہیں نا، علم کو دبا رہے ہیں، نور کو دبا رہے ہیں۔ کون نور کو دبنے دے گا؟ زندگی تو عارضی ہے، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ بٹ لیٹ می آنسر یور کوسچن ہولسٹکلی۔ دیکھیں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اس آدمی نے کووڈ میں ثبوت دیا کہ دنیا مر رہی تھی، پاکستان کے ٹاپ 3 اکانومیز میں تھا اور لوئسٹ ڈیتھ ریٹ ان دا ورلڈ۔ اس نے ثابت کر دکھایا۔ اسی تکلیف میں، اسی سختی میں، جب دنیا میں فنڈز کی کمی آ رہی تھی، وہ لوگوں کے بجلی کے بل کم کر رہے تھے، دکانیں بزنسز بند پڑے تھے، زراعت بند پڑی تھی، وہ لوگوں کو آپ کو اگر یاد ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر خان صاحب نے جو لوگوں کو اس زمانے میں ان کے گھروں میں اناج پہنچایا، 3 مہینے لوگوں کو فری کھانا ملا ہے پاکستان میں، 12 کروڑ لوگوں کو فری کھانا 3 مہینے اسی بجٹ میں۔ خان صاحب وہ آدمی ہیں جس نے لوگوں کی جڑیں ہلا دی ہیں، جن لوگوں نے قائد اعظم کو شہید کروایا، لیاقت علی خان کو شہید کروایا، فاطمہ جناح کو، امریکہ کے کہنے پہ یہ سارا ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ غلام ہے، یہ کبھی بھی غلامی سے ہم نکلے نہیں، 1947 سے آج تک وی آر ناٹ فری۔ بھٹو صاحب کو شہید کروایا گیا، بی بی صاحبہ کو شہید کیا گیا، اور جنرل ضیاء الحق کو استعمال کر کے ان کا جہاز اڑا دیا گیا، چلو ان کو بھی شہید کے کھاتے میں ڈال ہی دیتے ہیں۔ اب انہیں لوگوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ پاکستان سے فری معدنیات ان کو چاہیے، ان کے گورے آقا کو، اور آپ نے دیکھ لیں کہ اس گورے آقا نے فلسطین میں کیا کیا، ایران میں کیا کر رہا ہے، وینزویلا میں کیا کر رہا ہے، رائٹ؟ سو خان کی لڑائی فوج سے نہیں ہے، خان کی لڑائی اس 15-20-30 چور کہہ لیں، غدار کہہ لیں، نالائق کہہ لیں، اور وہ ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، براجمان ہے وہ، جو مریم، بلاول، زرداری، شہباز، نواز کو کتنے سالوں سے
پاکستان کے خلاف استعمال کرتے آئے ہیں. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کٹھ پتلیاں ہیں یہ تو جو اپنے میم آپ کو سچ میں سیاستدان کوئی کہتے ہیں. بیانیہ بنایا جاتا ہے ملاقات کے بعد، وہاں نہیں سے کوئی نہیں، ایسے میسیجز دیکھیں آتے ہیں؟ ایک سیکنڈ آپ مجھے یہ بتائیں، بیانیہ 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 نام نہیں لوں گی. آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں. ایک نجی محفل میں مجھ سے ایک خاتون ملی ہیں پاکستانی بٹ ان کا امریکن پاسپورٹ ہے. مجھے کہتی ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیونکہ میں آج کل ذرا شکی ہوں نا، مجھے شک ہوتا ہے جس کا امریکن پاسپورٹ ہے تو اس سے دور ہی رہو. تو میں 2-3 ایسے معتبر لوگوں کے ساتھ میں بٹھایا اور میں نے اپنی ایک پریکٹس بنا لی کہ مجھے جو ملنا چاہتا ہے میرا گواہ ضرور ہوتا ہے. بھئی نہ جان نہ پہچان کیوں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں آپ؟ تو کہتی دیکھیں فوج مطلب جو آرمی آف پاکستان ہے اور جو امریکہ ہے اور جو صوبے ہیں اور یہاں پہ بہت مسئلے ہیں. لمبی کہانی، اب پارلیمنٹیرین میں ہوں اور آپ مجھے کہانی میرے ملک کے بارے میں سنا رہی ہے. سن لی. میں کہا جی گیٹ ٹو دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ خیبر پختونخوا کی معدنیات ہم نے نکالنی ہے کمپنیوں کے تھرو، امریکن کمپنیاں لے کے جائیں گی. میں کہا تو ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے لوکلز کی مدد. میں کہ تو اس سے اور کیا اچھی بات ہے، جس کا پہاڑ ہے جس کی زمین ہے امریکن کمپنی کو اس کے ساتھ بٹھاؤ، جو لینے خریدنا ہے کانٹریکٹ کرو جس طرح ہوتا ہے دنیا میں. کہتے نہیں ایسے تو نہیں ہوگا نا. میں کہا پھر کیسے ہوگا؟ کہتے لینا تو زبردستی ہے. اچھا. یعنی جس کا پہاڑ ہے جس کی زمین ہے اس سے ہم نے اکھاڑ کے چھین کے جانی ہے. ہم ان کو خیر ایک سڑک کی بنا دیں گے، ایک نالی بنا دیں گے. اب میں اس کی شکل دیکھ رہی ہوں اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ حیران کہ ہمیں کیوں لے کے آئی ہو. میں کہا کس سے آپ نے بات کی ہے؟ یہ تو پی ڈی ایم سے بھی بات ہو گئی ہے، نواز شریف از آن بورڈ، زرداری از آن بورڈ، کچھ اسٹیبلشمنٹ والے آر آن سول بورڈ. تو میں کہا بیسکلی آپ کہہ رہی کہ خون خرابہ کرنا ہے. کہتی نہیں اگر لوگ کوچ کر کے چلے جائیں. دیکھیں نا دہشت گرد بھی آ گئے. میں کہا کون لے کے آیا ان کو؟ جب عمران خان تھا تو دہشت گرد تو نہیں آتا تھا، نہ ڈرون ہوتا تھا، نہ عمران خان چلے گئے دہشت گرد انویٹیشن پہ آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ کیسے آئے ہیں؟ گاڑیوں میں آئے ہیں، جہاز میں آئے ہیں، ایف آئی اے نے چھوڑا ہے، امیگریشن نے چھوڑا ہے. کس نے چھوڑا ہے ان کو پاکستان میں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اس کو سب کچھ پتا تھا. نہیں جی دیکھیں نا بس اب فیصلے ہو چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے امریکہ آل پاورفل ہے تو اسے تو جو کرنا ہے کر لے گا. یہ اس کے بقول میرے نہیں. میں نے کہا تم میری آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ہمیں لوگوں سے کہیں کوآپریٹ کرے چلے جائے علاقہ چھوڑ کے. میں نے کہا فلسطینی اپنا علاقہ نہیں چھوڑ کے جا رہے، میرے حلقے والے اپنا حلقہ چھوڑ کے جائیں گے. تیل کوئلہ اور گیس، نیفرائٹ کرومائٹ، یہ ساری چیزیں میرے حلقے میں. کہا اتنی ہی آپ کو چاہیے بزنس آپ نے یہاں جنریٹ کرنا ہے؟ نہیں بزنس یہاں نہیں جنریٹ کرنا، فیکٹری کہیں اور لگیں گی، معدنیات یہاں سے جائیں گی. تو اگر آپ اس کو انتشار پھیلانا کہتی ہیں یا لوگوں کو شعور پھیلانا، اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کی عقل آپ کو کیا کہتی ہے. آپ پاکستانیوں کا قتل کریں گے، امریکنوں کا قتل نہیں ہونے جا رہا. اب خیبر میں یہی ہو رہا ہے نا، ضلع خیبر میں یہی ہو رہا ہے، کوچ ہو رہی ہے. بڑا چنار میں یہ ہو رہا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ معدنیات کے لیے کر رہے ہیں نا، کہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے چلے جائیں. کہاں جاتے ہیں؟ لاہور جاتے ہیں بارڈر بند کر دیتے ہیں، آئی ڈی کارڈ اپنا دکھاؤ. کراچی جاتے ہیں بارڈر بند کر دیتے ہیں. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. جب مشرف کی وار آن ٹیرر تھی تو زرداری سندھ میں آنے دیتا تھا پختونوں کو، شہباز شریف پنجاب میں نہیں آنے دیتا. ان کے شناختی کارڈ دے کے ان کو واپس. اور میرا آپ کو یقین نہیں ہے، ڈان اور نیوز کے آپ آرٹیکلز نکال کے دیکھ لیں. شرم کی بات ہے کہ اپنے ملک میں ان کو انٹرنل ڈسپلیسڈ پرسنز آئی ڈی پیز ان کو بولتے تھے. کہاں جائیں یہ لوگ؟ اچھا جی کپڑے بیچنے والے آ جاتے ہیں پنجاب میں سندھ میں تو کہاں جائے؟ آپ ان کو اپنے گھروں میں بھی نہیں رہنے دیتے. تو اگر اس کو انتشار پھیلانا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ جو رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے، کفار مکہ بھی تو یہ کہتے تھے نا کہ انتشاری ہے. ہمارے جو بت ہیں ان کو ہم پوچھتے ہیں، یہ ان کے خلاف انتشار کرتا ہے. تو یہ بھی تو پوچھتے ہیں نا امریکہ کو، گوروں کو. ہم نہیں پوچھتے، ہم اللہ کو پوچھتے ہیں. ہم رب کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، رب واشنگٹن ڈی سی کو. اور یہ بات 78 سال سے بادشاہ خان کہتے تھے تو بادشاہ خان کو ٹریٹر کہتے تھے، اور کوئی کہتا تھا رویداد خان کہتے تھے اس کو ٹریٹر کہتے تھے، ولی خان کہتا تھا اس کو ٹریٹر کہتے تھے. جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے افغان پالیسی چینج کرنے کی کوشش کی، اس کو اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے اڑا دیا. یاد رکھیں جو بھی بندہ پاکستان کے حق میں بولے گا یہ اس کو ہٹا دیتے ہیں رستے سے. تو خان کو جیل سے کیوں لوگ نہیں ملنے دیتے؟ یہ بزدل لوگوں کو خان سے اس لیے نہیں ملنے دیتے کیونکہ خان پاکستان کا سچا بیٹا ہے. وہ نہیں چاہتا، جس طرح سی آئی اے کا پرانا 40-45 سالہ پروگرام ہے، میری مت مانے سپریم کورٹ کا ڈاکیومنٹ کھول کے دیکھ لیں، اس میں یہ پوری ایک ایویڈنس آئی ہوئی ہے کہ پاکستان کو 5 حصوں میں توڑنے کا باقاعدہ پروگرام ہے اور جو ہمارے جوہری ہتھیار ہے وہ فری میں دے دینے. اچھا چلیں شاندانہ صاحبہ، یہ تو ہماری بات ہوگی خان صاحب سے متعلق ہو گئی، ان کے قید سے متعلق ہو گئی. آپ پی ٹی آئی کی ممبر ہیں
اور حالیہ جو پی ٹی آئی کا بھی دور چل رہا ہے اس متعلق بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ ریسنٹلی جو ہے وہ دورہ کراچی تھا جو ہے ہمارے سہیل آفریدی صاحب کا۔ آپ سہیل آفریدی صاحب کو ایز اے سی ایم کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں سہیل افریدی ہم سے تو بہت چھوٹا ہے، ہم تو اس کو بیٹا بیٹا بولتے تھے، اب وہ چیف منسٹر صاحب ہو گئے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں اس کی۔ اگر اس پرسنلی اس کو دیکھیں، ہی ہیز ریزن فرام دا گراؤنڈ اپ، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا بھتیجا نہیں ہے، وہ موروثی نہیں ہے، وہ اپنے والدین کو نہیں بیچتا کہ میرے والد نے یہ کیا، میری والدہ نے یہ کیا۔ پاکستان تو قائد اعظم نے بنایا تھا نا، اس کے بعد تو ساری ویلے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ میرے والد یا میری والدہ نے پاکستان بنایا، وہ جھوٹی بول رہے ہیں۔ اور ان موروثوں سے تو مجھے ایک خاص قسم کی خار آتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کے والد بڑے ایم این اے ہوں گے، بڑے سینیٹر ہوں گے، بڑے ایم پی اے ہوں گے، آپ کیا ہمیں آپ نے کیا کیے؟ اچھا، مطلب آپ سمجھ رہی ہیں کہ جو سی ایم سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ اچھے سے ڈلیور کر رہے ہیں، اور ابھی جو 3-4 دیٹ از اے مہینے ان ڈفرنٹ کے ایشو، گزرے میں ہیں؟ صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ اچھا، وہ سی ایم اپنی محنت سے بنا ہے، محنت سے بنے پہلی ہیں، بات۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس نے جو لاشیں اٹھائی ہیں خیبر میں، جو اس نے برداشت کیا ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، جو اس نے کہانیاں بتائی ہیں مسجدوں کے بارے میں، مسجدوں کے بے حرمتی کے بارے میں، مسجدوں کے مسمار ہونے کے بارے میں جو اس نے کہانیاں بتائی ہیں، اور کسی میں پاکستان میں ہمت ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ اللہ کا گھر مشرف کے کہنے پہ یا امریکنوں کے کہنے پہ مسمار کیا گیا یا جانور وہاں ڈالے گئے؟ نہیں۔ تیسری بات، میرے حلقے میں 1.5 سال سے کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ جب سے وہ آیا ہے، پہلی دفعہ میں نے بجلی کا ٹرانسفارمرز کا کام شروع کروا دیا ہے، فرش بندی کرا دی ہے، کیونکہ پیسے ہمارے مطلب ماشاء اللہ۔ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب کام نہیں کرتے تھے؟ نہیں، گنڈاپور بہت کام کر رہا تھا، لیکن گنڈاپور کے پاس 2 پوزیشنز تھیں، ایک سی ایم کی، ایک ہمارے ریجنل چیف آف پی ٹی آئی۔ اس کی وجہ سے وہ بٹ گئے تھے 2 حصوں میں۔ جب سے جنید اکبر بنے ہمارے پی ٹی آئی کے ریجنل ہیڈ، تو اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ کام سٹارٹ ہو گیا، لیکن کیونکہ میرا حلقہ اٹ از کیا کہتے ہیں اس کو علاقہ غیر پہلے بولتے تھے، تو وہاں پہ این جی او کوئی نہیں آتا، ابھی بھی نہیں آتا، ان کو اسلام آباد سے وہ کیا کہتے ہیں این او سی چاہیے ہوتی ہے، تو میں کس کو پھر اپنے حلقے میں این جی او کو لے کے آؤں؟ پنجاب سندھ میں سب جا رہے ہیں، کچے کے ڈاکو بھرا ہوا ہے سندھ اور پنجاب میں، وہاں چلی جاتی ہے ساری این جی اوز، میرے حلقے میں این جی او نہیں آتی ہے۔ تو اب میں نے خود کہنا شروع کر دیا کہ جی جو دہشت گرد کو لے کے آیا ہے، کائنڈلی ان این جی اوز کو بھی لے آئیں تو اپنی ہی بہتر پروٹیکشن بہتر میں۔ کس کو کہیں گی، سہیل آفریدی صاحب کو نہیں، یا ان پھر کی گنڈا پور سچویشن صاحب؟ ڈفرنٹ تھی، علی اچھا، کی سچویشن ڈفرنٹ تھی، اس پہ 2 بوجھ تھے، واز ویئرنگ ٹو مینی ہیٹس۔ جب سے جنید اور سہیل کا ٹیم بنا ہے، سہیل فوکس کر رہا ہے ایز چیف ایگزیکٹو آف دا صوبہ، ہوں، اینڈ ہی از ریپرزینٹنگ کے پی کے ان ایوری پروونس۔ آپ کو یاد ہے علی امین کو تو لاہور میں گھسنے بھی نہیں دیا گیا تھا جب ہمارا جلسہ تھا۔ سہیل افریدی لاہور گیا ہے، کراچی گیا ہے، سندھ گیا ہے۔ ینگ جو ہوتی ہے، دیکھیں علی امین کو اللہ نے عزت دی، وہ پہلے پروونشل منسٹر بنا، پھر وہ فیڈرل منسٹر بنا، اب وہ چیف منسٹر بنا۔ تو کسی کی بھی آپ کو دل آزاری یا بےزتی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو جسے کنٹریبیوشن ہے، جو جتنا کر سکتا ہے۔ اب یہ میں اگر عمران خان کو ایدی صاحب سے کمپیئر کروں یا ایدی صاحب کو قائد اعظم، دیٹ از ناٹ فیئر۔ ہر تو بندے پہ اپنا بوجھ شاہنامہ آتا ہے۔ صاحبہ، آپ نہیں سمجھ رہی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اختلافات ہیں، گروپنگز ہیں، اور ایک جگہ سے کوئی بیان آتا ہے اس کی تردید کرنے کے لیے پارٹی کے اندر سے ہی کوئی دوسرا بیان آ جاتا ہے، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ پارٹی کے اندر یہ گروپس بنے ہوئے اس لیے چل رہا ہے جی کہ لوگ ہمارے تو ہسٹری پڑھتے نہیں۔ جب بھٹو صاحب جیل میں تھے، پیپلز پارٹی میں ایک سناٹا تھا، سب اچھا۔ آپ کو پتہ ہے جب جیل میں رات کو بند کرتے ہیں نا دروازے ہمارے پیچھے، تو کہتے تھے سب اچھا، یعنی آل از اکاؤنٹڈ فار، سب خواتین اپنی اپنے بیرکس میں بند ہو چکی ہیں۔ تب یہ میں نے، بہت لوگ بولتے تھے سب اچھا، میں نے کہا سب اچھا کیا ہوتا ہے؟ اب سمجھیے سب اچھا، اس کو جلدی میں سب اچھا لوگ بولتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سب اچھا کرتی تھی، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس بندے کو پھانسی ہونے والی تھی، اور وہ ایکسپوز بھی مارک ٹیلی نے کی تھی، وہ ہی واز اے رپورٹر فرام یو کے۔ خان صاحب زندگی اس کا ضامن ایک رب العالمین ہے، لیکن ہماری پارٹی میں اللہ کا شکر پہلے تو ڈیموکریسی ہے، ہم ادی کا یا مریم کا بٹوا اٹھانے والی پارٹی نہیں ہے۔ خان کی بہنوں کی عزت کرتے ہیں، خان کی بیوی کی عزت کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر عمران خان ہے، پولیٹیکل ریپرزینٹیوز ہم ہیں۔ ہم کسی قسم کی نہ موروثیت ایکسیپٹ کرتے ہیں پارٹی میں، نہ کسی کا ہم پہ زور چلے گا۔ میں 10 لاکھ لوگوں کا حلقہ ریپرزینٹ کرتی ہوں۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کوئی ایسا کام کر رہی ہے، یا پارٹی کے جونیئرز کو ایسا کام کر رہے ہیں، یا آئی ایس ایف کوئی کام کر رہی ہے، انصاف یوتھ ونگ ایسا کام کر رہی ہے جو خان کی آزادی میں رکاوٹ بنے گی، میں اس پہ بولوں گی۔ یہ مجھے خان نے طریقہ سکھایا ہے۔ ہم نہ موروثی پارٹی ہیں، نہ ہم موروثی سیاست دان ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا شکر ہے، مجھے یاد ہے جب خان صاحب نے اسد عمر صاحب کو برطرف کیا تھا ایز فائنانس منسٹر، ہم سب بہت دکھی تھے، اور اس ٹائم پہ حفیظ پاشا صاحب آئے تھے۔ حفیظ پاشا صاحب تھے، نہیں سوری، وہ سندھ والے جو تھے،
تو حفیظ شیخ. سو ہم سب نے باقاعدہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر سے میٹنگ ریکویسٹ کی کہ ہم آپ سے ناراض ہیں, آپ نے اسد عمر کو کیوں ہٹایا. خان صاحب ہمارے قرض دار تو نہیں تھے کہ انہوں نے وہ میٹنگ رکھی. He sat with us and he told us کہ it is your right to speak out, it is your right to be heard and it is your right to question me. But I am the prime minister, the buck stops with me. فیصلے میں کروں گا. یہ وہ آدمی ہے. میں آپ کو ایک کہانی بتاؤں, ایک دفعہ نواز شریف سے اپنے ایم این اے نے کوئی سوال پوچھا اسمبلی میں, پتہ اس کو سزا کیا ملی؟ ایم این اے کو اس پہ کھڑا کر دیا ایک ڈیسک پہ, جیسے کوئی اسکول ہو, آپ بےزتی کریں. خان صاحب کو اللہ میری بھی زندگی لگا کے دے, عزت دینے والا عزت لینے والا اچھا آدمی ہے. مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ تنقید ایک دوسرے پہ اس لیے چلتی رہتی ہے, تھوڑا تضاد اس لیے چلتا رہتا ہے کیونکہ کوئی کسی کا مطلب اسسٹنٹ نہیں ہے, ہر کسی کی We اپنی are سوچ all ہے. independent people. We are Imran Khan's workers. We are answerable to Imran Khan. اس کے جو فیصلے ہیں سر آنکھوں پہ. لیکن اگر ہمیں لگے گا, مجھے بھی a very junior member of PTI, مجھے اگر لگے گا کہ کوئی کام ہو رہا ہے کہ جو خان کے خلاف ہو رہا ہے یا خان کے نظریے کے خلاف ہو رہا ہے, کھل کے بولوں گی. اور اگر ملک کے نظریے کے خلاف ہو رہا ہو, وہ تو میں 24 گھنٹے بول رہی ہوتی ہوں. اچھا نہیں, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب جب دورہ سندھ پر تھے تو ان کے ایک بیان میں تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اس کے شواہد دکھائیں مجھے, شواہد کہاں. اور گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ جنگ اخبار میں یہ خبر ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تمام شواہد موجود ہیں صوبے کے پاس بھی اور وفاق کے پاس بھی. اور اگر آپ نے ریسنٹلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی ہو تو اس میں تمام شواہد دیے گئے کہ کس طرح سے افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے, پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے لیے. تو یہ سی ایم صاحب کے بیان میں اور ایکس سی ایم صاحب کے بیان میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ سہیل آفریدی صاحب کیوں اتنے جو ہے وہ لاعلم ہیں ان شواہد سے اور دہشت گردی کے ثبوتوں سے؟ میں نے جی پچھلے 2 ہفتے پہلے انٹرویو دیا تھا, میں نے بھی شواہد مانگے تھے کہ جب ڈی جی ایس پی آر صاحب 1 گھنٹہ عمران خان کی ذات پہ, پی ٹی آئی پہ اور سہیل افریدی پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, کبھی بے نظیر بھٹو پہ تو نہیں کی, کبھی بے نظیر بھٹو چلو شہید ہوئی تو اچھی عورت تھی, آصف زرداری پہ کیوں نہیں کرتے, عزیز میمن پہ کیوں نہیں کرتے, ارشد شریف کے قتل پہ کیوں نہیں کرتے. ایک اور ہمارے جرنلسٹ تھے ناظم جوکھی, اس کو ٹکڑے کر کے مار دیا گیا تھا, اس پہ تو کبھی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی تک آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے, پاکستان کے ٹاپ 8-10 لوگ ہوں گے, چیف جسٹس, آرمی چیف, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چیف منسٹرز 4-5, ہائی کورٹس کے, کتنے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ پہلگام مودی کی حکومت نے پاکستان پہ اٹیک کیا؟ کتنے لوگوں نے کہا؟ یو نو واٹ دے سیڈ؟ بہت کم اسٹیٹمنٹس آئی. ایوریبڈی سیڈ پاک بھارت کشیدگی. ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہ مودی کا نام لے. اور یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ آپ نے ابھی آف دی میں اس کیمرہ پہ بھی آتی میرے ہوں, سے, میں اس پہ آتی ہوں اس بات پہ. مجھے یاد ہے, اور یہ بھی ریسنٹلی انہوں نے یہ بات کہی تھی, محمد زبیر صاحب جو اسد عمر کے بھائی ہیں, ان کا انٹرویو میں نے دیکھا ہے, مجھے یاد نہیں ہے, بٹ یہ نہ ہو کہ میں ان کو پھنسا دوں, بٹ یہ بات میں نے دیکھی ہے ٹویٹر پہ کہ باجوہ صاحب نے, صاحب تو میں نہیں کہوں گی, جنرل باجوہ, اس نے باقاعدہ کچھ جرنلسٹ کو بلایا تھا جب وہ آرمی چیف تھے, اور کہا کہ عمران خان کی وجہ سے مجھے مسئلے بن رہے ہیں. آج یورپین یونین کا ایک ایمبیسڈر آیا, مجھے کہتا ہے کہ عمران خان کیوں مودی کو ہٹلر بولتا ہے. جس طرح مودی نے کسائی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ ڈالا گجرات میں, جس طرح کاٹ ڈالتا ہے کشمیر میں, بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ زنا بالجبر ہو رہا ہوتا ہے کشمیر میں, برہان وانی کے ساتھ کیا, تو ہم مودی کو جلاد نہ بولیں, ہم مودی کو قاتل نہ بولیں؟ آپ کس کی تنخواہ لے رہے ہو؟ اور یہ جرنلسٹ, میں ابھی ان کو 10 جرنلسٹ کے نام دیتی ہوں, وہ پھر اب ڈریں گے اپنی نوکری کے لیے. ان جرنلسٹ نے کہا کہ ہم تو شوق میں رہ گئے کہ کیا رہا ہے, ایک ایمبیسڈر کی اتنی اوقات ہے کہ اس کو ڈرا کے چلا جاتا ہے. اچھا اب سہیل افریدی کی بات پہ آتے ہیں. میں بھی یہ کہتی ہوں, مجھے ثبوت دیں کہ کوئی بھی پاکستان میں مقیم افغان یا افغانستان کی سرزمین پہ, میم میں ثبوت تو موجود ہیں. سنیں نا, اگر ثبوت موجود ہیں ایک پریس کانفرنس کرے دکھائیں, سب کو نام لیں, موقع بتائیں, انسیڈنٹس بتائیں. میں اپنے ملک میں پاکستانیوں کا خون بہنے دوں گی, وہ فوجی خون ہو, وہ سویلین خون ہو, وہ پی ٹی آئی خون ہو, وہ شیعہ ہو, وہ سنی ہو, وہ پیپلز پارٹی کو ہو یا نون لیگ کا ہو, میں سر کاٹ دوں گی, وہ چاہے انڈیا ہو یا افغانستان ہو. میں نے جو آئین پہ اوتھ لیا ہے نا, اسی آئین پہ سہیل نے بھی لیا ہے. یو تھنک ہم کسی کو اپنے لوگوں کو مارنے دیں گے؟ نہیں تو لیکن اگر آپ کو امریکہ نے کہا ہو کہ ہماری مدد کریں باگرام ایئر بیس ریکلیم کرنے میں, اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ امریکہ اپنی جنگ لڑے, افغانستان کے ساتھ لڑے,
Why should Pakistan be involved in that? That is absolutely ridiculous. मैंने आपको क्यों बताया बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शहीद क्यों किया गया? क्योंकि she changed her Afghanistan policy. She said enough. जिस तरह इमरान खान ने कहा था absolutely not, वो भी थक गई. कब तक हम पराई लड़ाइयाँ जंगें लड़ते रहेंगे? अफगानिस्तान में कौन शहीद होता है? या पाकिस्तानी या अफगान. भाई अमेरिका में आज तक कोई शहीद हुआ? यूरोप में कोई शहीद हुआ? हमारे ही मुल्क मारे जाते हैं, मुसलमान मुल्क. और क्या अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क नहीं है? और फाइनल पॉइंट इस पे, आप वाघा बॉर्डर देखिए जहाँ पे दिन रात नाच गाना हो रहा होता है कि नहीं? और आप जाके तुरखम देखें, तुरखम बॉर्डर पे मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो प्रेग्नेंट औरतें आती हैं अफगानिस्तान से पेशावर में हॉस्पिटल्स यूज़ करने, उनके सर फाड़े जाते हैं, उनको अंडरग्राउंड टनल से पाकिस्तान में अंदर आने की इजाज़त मिलती है. अब जो बेसिस से अगर जो दहशतगर्द आ रहे हैं, कौन उनको अंदर आने देता है? बॉर्डर पे आप बैठी हैं कि मैं बैठी हूँ कि इमरान खान बैठा है कि सुहेल बैठा है? शानदाना मैम, अगर सुहेल आफरीदी साहब को मदऊ किया जाता है, वज़ीर दिफ़ा की जानिब से कर लिया जाता है, या फिर कोई कैसे होम मदऊ मिनिस्टर, करेंगे? वो एक अगर उनको बुला एग्जीक्यूटिव के है. उनको दिखा दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि शवाहिद हैं, किसी भी तरह से, बेशक मदऊ ना किया जाए, किसी भी तरह से उन तक वो शवाहिद बिल्कुल. पहुँचा दिए जाते हैं. हमारा मुल्क नहीं है क्या? वो पाकिस्तान के एक तो सूबे का वज़ीर आला नहीं है? बिल्कुल. तो उन तक पहुँचाए जाते हैं अगर ये शवाहिद, तो वो उसके बाद वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और जितने भी ये ड्रोन्स अटैक्स हैं, इनकी हिमायत में आ जाएँगे, या उस वक़्त भी वो यही कहेंगे कि हमें नहीं, मुज़ाकरात नहीं, कर ये लेने आपने 2 चाहिए? सवालात नहीं, आपने 2 डिफरेंट चीज़ें मिक्स कर दी हैं. देखिए, अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, या पाकिस्तान में मुकीम जो महाजिरीन हैं वो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो एक सिटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप उसके पास जाएँ, बेशक डिफेंस मिनिस्टर तकलीफ ना करे, वो वैसे ही बड़े थके हुए हैं, उनकी एज भी माशाल्लाह ज़ईफ़ों वाली है, किसी को भेज दें, एक डीएस को ही भेज दें और सबूत दे दें. कभी भी सुहेल अफरीदी जैसा वतन दोस्त बंदा, मेरे जैसा बंदा, इमरान खान जैसा बंदा हम कभी भी हो नहीं सकता. इमरान खान ने नहीं कहा था एब्सोल्युटली नॉट कि मेरी ज़मीन कभी भी किसी जंग में नहीं खिलाफ होगी. अच्छा, इस्तेमाल. रही बात इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, आपको पता है कि केपीके में कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं? आपको पता है केपीके में कितने बड़े ऑपरेशंस हुए हैं? दहशतगर्द क्यों नहीं मरता? और ख़ासकर जब इमरान खान वज़ीर आज़म होते हैं तो 3.5 साल तो दहशतगर्द नज़र ही नहीं आता, ना ड्रोन अटैक होता है. ये लोग वापस आते हैं, अपने साथ दहशतगर्द को भी तोहफ़े में जहेज़ में ले आते हैं. कौन लेके आते हैं दहशतगर्दों को? हम तो नहीं लेके आए. इनका एक और भी मौक़िफ़ है कि जो इनका तो सारा झूठ है पीटीआई ना, है वो इनका को सहूलतकार है दहशतगर्दों नहीं, की। ये इनका मौक़िफ़ नहीं है, ये इनकी डेस्परेशन है, क्योंकि जब वो सबूत और शवाहिद निकलेंगे कि दहशतगर्दों को शहबाज़ शरीफ ने इजाज़त दी वापस आने की, और ये मैं आपको सबूत दे रही हूँ. जब इमरान खान की हुकूमत थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने काबीना की मीटिंग की थी इमरान खान के साथ. उसमें मुराद सईद, शीरिन मज़ारी और परवेज़ खटक, जो हमारी पार्टी में नहीं रहा अभी, उन्होंने सख्त मज़म्मत की कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा को किसने इजाज़त दी कि तालिबानों से, टीटीपी से अग्रीमेंट करें, पाकिस्तान उनको वापस लेके आएँ, वो भी केपीके में स्वात में उनको रीसेटल करें. मुराद की टीवी स्टेटमेंट चल रही है उसकी, पीटीआई ऑफिशियल की 2022 की इसकी स्टेटमेंट है. ये तब हमारी हुकूमत थी. दिस इज़ फ़रवरी. खान और काबीना ने मना कर दिया. खान की हुकूमत इसी वजह से गिराई गई. खान की हुकूमत ख़त्म की गई. शहबाज़ की हुकूमत में आप स्टेटमेंट देख लें ख्वाजा आसिफ़ की, अफ़गानिस्तान कौन गया था? मैं तो नहीं गई. ख्वाजा आसिफ़ की तस्वीर है. गए हैं वो लोग खुद, और उन्हें इजाज़त दी कि आ जाएँ. राना सना की आप स्टेटमेंट्स देख लें, मई 2022 की. दहशतगर्दों को आने की इजाज़त किसने दी रीसेटलमेंट? इमरान खान ने नहीं दी. इमरान खान ये कहता था कि अगर आपने पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने 3.5 साल में दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है, अगर आप परमानेंटली पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई नया तरीका निकालना होगा. सिविलियंस को मारना, जिसे कोलैटरल डैमेज बोलते हैं, बाकी तो सारे मैट्रिक फेल हैं. बढ़िया एक अंग्रेज़ी उन्होंने टर्म सीख लिया, कोलैटरल डैमेज. हम क्यों पाकिस्तानी जाने ज़ाया करें? मैं फिर आपको बता रही हूँ, पीपल्स पार्टी की जान हो, शिया सुन्नी हो, फौजी हो, सिविलियन हो, पीटीआई हो, वी डोंट वांट पाकिस्तानी डेथ्स. हाउ डिफिकल्ट इज़ दैट टू सही, अंडरस्टैंड? ठीक हो गया। अच्छा शानदाना साहिबा, अब हम एक और मौज़ू पे भी बात कर लेते हैं, जो ऑपोज़िशन लीडर नामज़द कर लिए गए हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब। क्या देख रही हैं? बड़ी तनकीद भी की गई कि पार्टी के अंदर से कोई क्यों नहीं नामज़द किया गया? पीटीआई क्या इतनी बांझ हो गई है कि उसको बाहर से जो है वो अपना ऑपोज़िशन लीडर लाना पड़ रहा है? और क्योंकि ये बेशक इमरान खान साहब का ही फ़ैसला है, उन्होंने ही नामज़द किया है उनको एज़ अ ऑपोज़िशन लीडर, तो आप क्या देख रही हैं कि वो इस अभी जो सियासी गर्मी चल रही है, इस सियासी गर्मी को सँभाल पाएँगे और एज़ एन ऑपोज़िशन लीडर जो है वो ठीक से अपना काम कर सकेंगे? देखिए, पार्टी इमरान खान की है, उनके जो फैसले वो सर आँखों पे. हम मोरूसी पार्टी हैं नहीं. खान ने जिन-जिन लोगों को लीडरशिप पोज़ीशंस दी हुए हैं, चाहे सलमान राजा साहब हो, चाहे गौहर साहब हो, या बाकी दीगर लोग हों, उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया. हालाँकि
گوہر صاحب کا اور سلمان صاحب کا تو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا ہی نہیں، وہ تو پاکستان کے مائے ناز وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ رہی بات پی ٹی آئی میں ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس شہریار افریدی ہے، سہیل افریدی ہے، ہمارے پاس ایسے ایسے قابل لوگ ہیں، ارباب شیر علی ہے، ہمارے پاس علی جدون ہے، ایسے نام جو نہ ٹی وی پہ یا کوئی نام نہیں لیتے، خاندانی اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو خان کے ساتھ جنید اکبر ہے سخت وقت میں کھڑے رہے، امیر سلطان ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں جو خان کا ایک سیکنڈ کے لیے ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن کین یو ایون لیٹ سے ہمارا جو پارٹی کے سب سے سینئر اس وقت لوگ ہیں اسد کیسر صاحب، کین یو سے کہ ان کا اچکزئی صاحب والا ایکسپیرینس ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسد کیسر صاحب ہمارے 2 جگہ اسپیکر رہ چکے ہیں، اسد کیسر صاحب 27 سال سے خان کے کمپینین ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن اچکزئی صاحب جب خان نے کہہ دیا تو کوئی وجہ ہوگی۔ واٹ اباؤٹ علامہ راجہ ناصر عباس؟ آپ کو پتہ ہے لوگ ان پہ کیا تنقید کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ یوز دیٹ ورڈ جو پاکستان میں ایک تضحیک کا لفظ ہے، وہ ہے اہل تشیع، بٹ ان کے لیے غلط لفظ استعمال کرتے کہ اس کو ڈال دیا۔ کیوں؟ اہل تشیع مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ عمران خان کو نہیں ریپرزینٹ کر سکتے؟ اور دیکھیں یہ سب ٹی ٹیپ کا حصہ ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ مجھے بتائیں اس وقت کون آپ کو نظر آتا ہے پوری پی ٹی آئی میں، آپ اپنا اوپینین دے دیں، جو میچ کر سکے یچکزئی صاحب کے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی قربانیاں اور ان کی تکالیف ہم سب نے برداشت کیے۔ ایم این ایز میں یا سینئر پارٹی کی عادت میں جتنا ٹارچر شہریار اور اس کی خواتین، اس کی بیوی، اس کے بچوں نے برداشت کیا، میں آپ کو باوثوق کہہ سکتی ہوں کسی نے نہیں برداشت کیا۔ آپ ایک مطلب بیسٹ آپشن دیکھ رہی ہیں ان کو، اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ اپوزیشن لیڈر بن کے ایک یہی اچھا باتیں کام کر سکیں گے؟ یہی باتیں اگین ہم تو رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں، بٹ ہم ان کی زندگی سے، سنت نبوی سے، سنت رسول سے سیکھتے ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام پہ وحی آئی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ I'm a prophet of اللہ، مکے والوں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی کہ کیا ہم مر گئے تھے کہ ایک چرواہا، ایک ایسا بندہ جو اپنی بیوی کا بزنس چلا رہا ہو، حضرت خدیجہ ان کی باس تھی، دین شی پروپوز ٹو ہم، ان سے بڑی تھی، مطلب یہ ان کی گندی گندی باتیں تھی، رسول اللہ علیہ وسلم پہ تہمتیں لگائیں انہوں نے۔ پھر قرآن میں جو نزول ہوا اور پھر جو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کیوں نہیں، آپ امین و صادق ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر ان کے لیے نازل ہوئی تھی، تو اب میرے لیے اور اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس کے لیے تو صورتیں نہیں نازل ہوں گی نا، بٹ کامن سینس کی بات ہے کہ دا بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب۔ اور پاکستان کا مسئلہ یہی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنز میں ہاتھ ڈالنا چھوڑ دے، اگر اسٹیبلشمنٹ بزنسز سے نکل جائے، اگر ججز بزنسز سے نکل جائیں اور اپنی ججی کرنا شروع کر دیں، اگر بیوروکریٹس اپنے بچوں کو نوکریاں لگانے کی جگہ اپنا کام کریں، اگر مولوی واز دے اور پیسوں کے کام سے نکل جائے، اگر ہم پولیٹیشنز چوریاں چھوڑ کے وطن کی مدد کریں تو شاید پاکستان ٹھیک ہو جائے، بٹ ہر بندے نے دوسرے کا کام کرنا ہوتا تو محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اب ہے۔ ایٹ آگے دا مومنٹ ان ٹائم از دا بیسٹ مین فار دا جاب۔ تو وہ آگے جب اپنا عہدہ سنبھالیں گے تو اس کے بعد وہ مذاکرات کی طرف جائیں گے یا اسٹریٹ موومنٹ اسٹارٹ جو کریں خان گے؟ ان کو کہیں گے، دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ تو اچھا، اسٹارٹ ہو چکی ہے، ہوں ہوں، جو ان کو آرڈر خان سے ملے گا وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اسٹریٹ موومنٹ اسٹارٹ ہے آپ نے کہا؟ دیکھیں ہاں، پشاور میں ہم نے پہلا کنونشن کیا ہے انصاف یوتھ ونگ کا، پشاور ریجن کا، اسی طرح کراچی میں آپ نے دیکھ لیا، لاہور میں 2 دفعہ، ایک دفعہ سہیل افریدی گئے، ایک دفعہ تحریک تحفظ آئین گئی ہے، سندھ میں گئے ہیں، بلوچستان میں جائیں گے، گلگت بلتستان میں جائیں گے، جی بی میں جائیں گے، جہاں ہمارا دل کرے گا جائیں گے۔ مجھے تو پاکستان میں کہیں جانے کے لیے پاسپورٹ کی اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر تو بہت ہی مطلب اندھیروں والے دن آ تو چکے آپ ہیں۔ کو لگ رہا ہے کہ مزاحمت سے جو ہے وہ راستہ آسان ہو جائے گا بجائے اس کے کہ اگر مفاہمت کا دیکھیں راستہ اپنایا جائے؟ مفاہمت کوئی چیز ہی نہیں ہے، اگر ہم نے پاکستان کو بیچنے کا نام مفاہمت رکھ دیا ہے تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ استعفیٰ دے کے گھر میں تو خاتونوں میں تو کہہ بھی نہیں سکتی چوڑیاں پہن، ہم تو پہنتے ہیں چوڑیاں، بٹ پھر سب بیٹھ جائیں چوڑیاں پہن کے۔ مفاہمت سمپلی مینز جو کیا تھا پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ میں مشرف کے ساتھ، جسے چارٹ آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، بٹ بیسکلی 3 چوروں نے ایک دوسرے کو ریکگنائز کر کے آرام سکون کر لیا۔ اگر نیگوسیشنز کرنی ہے تو عمران خان نے پچھلے سال کہا تھا کہ میں فتح مکہ یا ساؤتھ افریقہ والا جو تھا ماڈل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا، معافی تلافی والا رستہ، مجھ پہ جن لوگوں نے گولیاں چلائیں میں ان کو بھی معاف کرنے کا تیار ہوں، پرووائڈڈ پاکستان از فرنٹ اینڈ سینٹر، کہ پاکستان کی بہتری میں کیا ہونا ہے، جو نیلسن منڈیلا کا رستہ تھا، اپارتھائڈ کو ختم کرنے کا رستہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ڈسمبر 24 جنوری 25 میں سخت اس نومبر کی اموات کے بعد، شہادتوں کے بعد بھی علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا جو اس وقت جیل میں ہیں، ہمارے چترالی صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں، ہمارے بے گناہ ایم جیل میں ہیں، ان سب نے بیٹھ کے بات کی تھی۔ تب سینیٹر صدیقی زندہ تھے، ان کا باقاعدہ نیگوسیشنز ہوتی تھیں۔ خان نے مانگا کیا تھا؟ 3 چیزیں: 9 مئی کی انکوائری کریں کہ کس نے کی ہے، سزا تو ہمیں دے رہے ہیں نا، انکوائری کر کے دیتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج نکال دیں، آپ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔
دوسرا 26 نومبر میں گولیاں کیوں چلائیں، کس نے چلائیں، اور تیسرا جو بے گناہ سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیں. ان تین پریمیسز پہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. مجھے یاد ہے تب سینیٹر صدیقی کا یہ جواب تھا کہ خان ہم سے وہ مانگ رہے جو ہماری اوقات نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی، تو پھر آپ نیگوسیشن کیوں کرتے ہیں؟ مطلب آپ خود اسٹیبلشمنٹ اور ان کے پیچھے، فوج کے پیچھے آپ اشارہ کریں نا کہ ان سے بات کرو. ہم نے تو نہیں کہا، آپ نے کہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر، وہ کہتے ہیں کہ ہم خان کو رہا کرو سے خان سے ملاقات کراؤ تک آ گئے ہیں. تو آپ اس کو پی ٹی آئی کی کیا سمجھ رہی ہیں؟ تھوڑی سی پی ٹی آئی پیچھے جا رہی ہے، نہیں آئی ناکامی تھنک کی یہ طرف جا نہیں رہی ہے؟ آئی تھنک یہ گوہر صاحب کی ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ بھی ایم این اے، ان کا حق ہے ذاتی رائے رکھنے کا. لیکن اگر آپ دیکھ لیں جس طرح سندھ میں سہیل افریدی کو لوگوں نے سر پہ بٹھایا، جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سہیل کیا ہے اور افریدی کیا ہے، یہ ایک قوم ہے، وہ چیف منسٹر ہے، جو لوگ کبھی زندگی میں پی ٹی مطلب پیپلز پارٹی کے تو ڈبے ہمیشہ بھرتے رہتے ہیں نا سندھ میں، انر سندھ میں خاص کر، تو ہمیں پتہ ہے کراچی تو ویسے عمران خان کا ہو چکا ہے. وہ لوگ نکلے ہیں آدھی رات کو، سہیل کو حیدرآباد سے انہوں نے کراچی پہنچایا ہے. ان کا جذبہ دیکھیے. تو کیا ہم ایک پیچھے سٹیپ چلے گئے کہ ہم 10 قدم آگے چلے گئے کہ سندھ کا بندہ ایک پرائے بندے کے لیے جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے، ساری رات صرف اس وجہ سے کہ وہ عمران خان کی آئیڈینٹی رکھتا ہے، سہیل وہ عمران خان کا ورکر ہے، عمران خان کا سپوکس پرسن ہے، عمران خان کا چیف منسٹر ہے، ساری رات سندھ کے غیور لوگوں کو میرا سلام ہے، وہاں کس قسم کے ڈاکو، کس قسم کے خطرے، جنگلات، جانور، سانپ، اس کو پروٹیکشن دیتے ہوئے 7 گھنٹے میں لے کے آئے ہیں کراچی. تو ہمت ہے ان لوگوں کی، سلام ہے. نہ ان کے پاس بندوقیں ہیں، نہ توپیں ہیں، نہ جہاز ہے ان کے پاس. ہم 10 قدم کیا 100 قدم آگے جا چکے ہیں. یہ گوہر صاحب کا ایک ذاتی اوپینین تھا، نیچرلی فرسٹریٹڈ کہ وہ خان سے نہیں مل پا رہے، وہ چیئرمین ہے، فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپریس ہز اوپینین. صحیح. اچھا شاندانہ صاحبہ، آپ کے اوپر ایک الزام بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تصدیق کیے بغیر یا کسی شواہد کے بغیر جو ہے وہ الزام لگا دیتی ہیں، بالکل بھی ایسا ٹویٹس نہیں. بھی کر دیتی ہیں، اور او اکثر یہ آپ نے وہ کافی شہباز شریف والی بات کر رہی ہیں؟ بالکل. اچھا اس کا میں پورا بتا دیتی ہوں، اس پہ ایک اور مجھ پہ کیس ہو جائے گا، بٹ ڈزنٹ میٹر. آج سے 6 یا 8 مہینے پہلے وہ ایک ٹویٹ ہے میرے پاس، مجھے مل نہیں رہی، میرے پاس اس کی اسکرین شاٹ ہے. اس ٹویٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کسی امریکن جرنلسٹ نے کہ شہباز شریف کی اور نیتن یاہو کی ایک جہاز کے اندر ملاقات ہوئی ہے. جہاز میں دونوں بیٹھے ہیں، 5-9 گھنٹے کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. یہ پوری ٹویٹ تھی، یہ میں کہیں سے مجھے مل گئی تو ڈھونڈ دوں گی. میں اس دنوں میں شوق میں تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور کوئی سمٹ تھا گرمیوں میں، مجھے نہیں پتا کون سا سمٹ تھا، دس واز اراؤنڈ جون جولائی. تو وہ سمٹ تھا اور وہاں پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہے، عمران خان کو تو پاکستان ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے، نیتن یاہو کو پاکستان ٹی وی پہ دکھایا گیا. پھر یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد ایک تصویر آئی کسی اور سمٹ کی جس میں شہباز شریف ایک ایسے بندے کے ساتھ کھڑے جس کی شکل بالکل نیتن یاہو جیسی تھی. تو وہ کسی نے ٹویٹ کیا تھا، میں نے ری ٹویٹ کر دیا. پھر جب علینا شگری نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میم لگتا تو یہ ہے نیتن یاہو لیکن نیتن یاہو نہیں ہے، تو میں نے اس کو ری ٹویٹ کو ہٹا دیا، بات ختم. لیکن جو اوریجنل جو میری بات تھی کہ بالکل شہباز اور نیتن یاہو ملے ہیں، وہ تو ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ہے. وہ میں ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہوں، میں 2-3 جرنلسٹ کو کہا ہوا ہے کہ مجھے وہ ڈھونڈ کے دو. وہ بھی کسی پاکستانی کی ٹویٹ تھی بٹ وہ غائب ہو گئی. تو میں ابھی بھی اس پیچھے سے نہیں ہٹی اس بات سے، کیونکہ جب شہباز شریف نے کہہ دیا کہ ہم ابراہم اکارڈز کی طرف جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اسرائیل ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی جو خود نہیں کر رہے. میری بات یاد رکھیں، میں زندہ ہوں گی نہیں ہوں گی، یہ ثبوت، یہ شواہد نکلیں گے. اور اگر شہباز شریف کو اتنی تکلیف ہوئی ہے اس بات سے تو پھر چور کی داڑھی میں تنکا ہوا کہ نہیں. اگر نہیں ملا تو اتنا سخت ریاکشن دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل. آف دی کیم آپ سے میری ایک بات ہو رہی تھی کہ مودی کے خلاف جب آپ نے اسٹیٹمنٹس دی تو یس آپ کو یس نیشنل ٹی وی سے جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا گیا. یس یہ ایسے ہوا کہ جون میں جب بجٹ تھا تو میں نے مودی کو ٹھیک ٹھاک سنائی تھی ڈیورنگ دا پہلگام وار کہ یہ کر کیا رہا ہے، یہ گجرات کا قاتل، یہ بہت ساری باتیں میں نے کہی. اینڈ دین میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ نواز شریف کی اور مریم نواز کی تصویریں سرکولیٹ کرنے لگی کہ واقعی مودی کا نام تو نہ مریم لیتی ہے کہ ہم نے اس نے ہم پہ اٹیک کیا ہے، نہ شہباز لے رہا ہے، نہ نواز لے رہا ہے، نہ زرداری لے رہا ہے. اور باقاعدہ جو مریم نواز کی بیٹی کی شادی کی تصویریں تھے لوگوں نے وہ شائع کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس میں یہ جفیا مار رہا ہے اس کو نواز شریف اور مودی ہاتھ پکڑے ہوئے جفیا مارے، کھانا کھا رہے بغیر ویزے کے. وہ افغانستان سے آتا ہے پاکستان، افغانستان کا دوست مودی ہے کہ میں ہوں، اور وہ ان کے گھر آ کے کھانے کھا رہا ہے. اور وہی مودی پھر نیشنل ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف کی تو یہ اوقات نہیں ہے کہ مجھے پاکستان میں بغیر ویزے میں گھسا تھا. یہ مودی کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ شہباز کی اوقات ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کی کہ میں اس کی نیس کے گھر میں چاول کھانے گیا تھا، شادی کے میں چاول کھا کے بغیر ویزا کیے. میں نے تو نہیں کہا، تو مودی نے کہا.
تو ان لوگوں کو وہ میری باتوں کو موڈی والی باتیں نیشنل اسمبلی کی میری اسپیچز نکال کے دیکھ لیں، اس میں سے بھی ریڈیکٹ ہے. جو میں نے مودی کے بارے میں کہا ہے وہ انہوں نے کاٹ دیا اس میں سے. مودی تو ہمارا دشمن ہے. پہلگام نے تو ہم پہ، پہلگام پہ جو ہوا ان لوگوں نے فالس فلیگ اور ہم پہ اٹیک کیا پاکستان پہ، تو آپ وہ باتیں بھی ریڈیکٹ کر دیتے ایک پاکستانی ایم این اے کے. آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ تو اس کے بعد سے مجھے جو جرنلسٹ بناتا تھا کہ میم آپ کا شو ہے، میں کہا جی بالکل. امیر عباس کا شو تھا، مجھے بلایا اور تو کچھ گھنٹے بعد کال ہے کہ نہیں میڈم آپ نہیں آ سکتی، آپ بلیک لسٹ ہو گئی. میں کہا کیسے بلیک لسٹ ہوں؟ کہتی جی بس وہ جو لوگ بلیک لسٹ کرتے وہ لوگوں نے بولا ہے کہ نیشنل ٹی وی پہ نہیں آئے گی. میں کہا جی بڑے پالیشی ہیں مودی کے کہ ہاں مودی پہ ان کا اتنا دل دکھتا ہے. صحیح. اچھا شاندانہ صاحبہ، آپ سے میرا آخری سوال ہے. ایک ووٹر، ایک سپورٹر، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، پی پی کا ہو، نون لیگ کا ہو، اے این پی کا ہو، آئی پی پی کا ہو، جس بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، جب وہ اپنا جو ہے وہ لیڈر منتخب کرتا ہے، وہ ووٹ ڈالتا ہے، وہ اس امید سے ڈالتا ہے کہ اس کے لیے کیا کام ہوگا، اس کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی جائیں گی، بہت توقعات ہوتی ہے اس کی. تو ایک جو عام انسان ہے، ایک عام آدمی ہے، عام سپورٹر ہے، اس کا میں نہیں سمجھتی کہ اس لیول کا تعلق ہو سکتا ہے اس بات سے کہ خان جیل کے اندر ہے یا جیل کے باہر ہے. اس کی بیسک ضروریات ہیں کہ اس کو تعلیم ملے، اس کو صحت ملے، اس کے بچوں کو اچھا فیوچر ملے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی زیادہ کام جو ہے وہ خان، اس کی جو زیادہ توجہ ہے وہ خان ہے، اور عوام جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ رہے ہیں؟ الحمدللہ جی میرے صوبے میں تو خان کا نظریہ ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں. خان صاحب کا جو صحت کارڈ ہے اس کی وجہ سے میرے حلقے میں اگر مجھے 40,000 ووٹ پڑا پی ٹی آئی کا، تو مجھے 40,000 نون لیگ سے اور اے این پی سے اور پیپلز پارٹی سے. اے این پی سے. یہ آئی پی پی کون سی پارٹی ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی نئی پارٹی ہے. یہ جو وکٹیں گری تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے نکل کے نئی پارٹی بنائی اچھا تھی. یہ جہانگیر ترین لاٹ، ہاں جی جو بالکل. ماشاء اللہ کیا پارٹی ہے. ان کو تو پھر بات ہی نہیں کرتے. سو چار لوگ ماشاء اللہ. وہ کیا تھا، وہ کون سی مووی تھی، کہتے کتنے لوگ تھے؟ بالکل ہاں نہیں، یہ ان وہی کے والے پاس یہ. ایک آدھی سیٹ موجود ہے. چلیں اچھی جی. بات ہے. اچھا یہ بھی نیشنل اسمبلی دیکھ ہی لیں. سوری آئی گاٹ ڈسٹریکٹڈ. مجھے ووٹ تمام پارٹی سے پڑا، اور جب میں جاتی تھی لوگوں مجھے بتاتے تھے کہ میم جب ہم کسی صحت کارڈ کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی اسپتال میں خیبر پختونخوا میں، ہم سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ پیپلز پارٹی سے ہیں، نون سے ہیں، اے این پی سے ہیں، جے یو آئی سے ہیں، جماعت اسلامی سے ہے. ہماری ٹریٹمنٹ اس لیے ہوتی تھی کیونکہ عمران خان یہاں الیکشن جیت چکا تھا اور یہاں پہ تمام شناختی کارڈ ہولڈرز کو فری آپریشنز ہو رہے تھے. اب تو انشاءاللہ صحت کارڈ پلس بھی آ رہا ہے جس میں او پی ڈی بھی سٹارٹ ہو رہا ہے ایکسپیریمنٹلی. اور کل میں نے ایک انٹرویو دیکھا، پنجاب کا ایک بیچارہ بندہ ہے، کہتے پتہ نہیں مجھے قبر میں بھی جگہ ملے گی کہ نہیں، میرے تو جو غربت کے حالات ہے، میرا ہرنیا ہے، میں آپریشن نہیں کرا سکتا. تو کہتا ہے اللہ تباہ برباد کرے تمام شریف خاندان کو، زرداری خاندان کو، ان لوگوں کو جنہوں نے عمران خان ہٹایا. تو اس نے تو بیسکلی سب کو ہی بد دعا دے دی. تو آپ مجھے بتائیں، میرا صوبہ، پوری دنیا اس وقت نظریں ہیں میرے صوبے پہ. ہمیں صحت کارڈ بھی مل رہا ہے، ہمیں جتنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں نے غبن چوریاں کی، اس کے باوجود جو پاٹا فاٹا جو مرجڈ ایریا جسے کہتے ہیں، یہ جو قبائلی علاقہ ہے، اس کے پیسے آپ کو پتہ ہے فیڈرل حکومت کھا گئی، ہمیں پیسے نہیں دے رہی. اس کے مد میں 20% پیسہ ہمارا کھا گئے ہیں، وہ بھی ہماری صوبائی حکومت پورا کر رہی ہے. اور اب جو تقریباً 4,500 ارب روپے وفاق ہمارا قرض دار ہے، اس میں سے 450 ارب روپے شہباز شریف اپنی بھتیجی ان الیکٹڈ چاچا ان الیکٹڈ بھتیجی کو دے رہا ہے کہ چلو جی اپنے صوبے میں ایک سڑک بنا لو. وہ کے پی کے پیسے ہیں. تو معذرت کے ساتھ ہم تو پانی میں، ایک بہت فنی سا ایگزامپل ہے، ہم پانی میں پکوڑے پکا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو جو اتنا کر رہے ہیں، عمران خان کا نظریہ ہے تو ہمارا صوبہ بچا ہوا ہے، ورنہ باقی صوبوں کا حالت آپ کے سامنے، آپ خود دیکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا. تو ناظرین، اس ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ سے آپ کی اجازت چاہوں گی. اگلی بار دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ.